بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کرونا وائرس آیا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اور اسی طریقے سے کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت نزدیک ہے؟ کیا قیامت قریب ہے؟ کیا قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں؟ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو یقیناً پوچھے جاتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھے گئے ہیں، یقیناً آپ نے بھی مختلف دوستوں نے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈسکشن کی ہوگی، کیونکہ تقریباً لاک ڈاؤن کی صورت میں سب گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، دوست ہیں فون پر، نہ جانے اس قسم کی گفتگو سنی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، تو سوچا کہ اس پر جو ہے رہنمائی کروں۔ حضرت کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور یقیناً پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات بیان فرمائی، اور کچھ کو علماء نے، محدثین نے علامات صغریٰ کہا، اور کچھ نے سبحان اللہ فرمایا کہ علامات صغریٰ بھی ہیں اور علامات کبریٰ بھی ہیں۔ یعنی کہ علامات صغریٰ اس کو بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے، یعنی کہ چھوٹی علامات قیامت کی کیا ہوں گی، اور اسی طریقے سے بڑی علامات کیا ہوں گی۔ بہرحال ناظرین کرام، قرب قیامت کی جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ محدثین نے کہ تقریباً 70 سے ابو جو ہے انہوں نے اس سے متعلق جو ہے وہ قرب قیامت کی علامات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ناظرین کرام یہاں تک کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامات ہیں، یعنی 72 جو ہے، اس حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ 72 چیزیں جو ہیں، فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اگر تم دیکھو، جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غرق کرنے لگے، لوگ مسجدوں کے پاس سے گزرنے لگیں گے، مسجدوں کی زیارتیں تو کریں گے، مسجدوں کو وزٹ تو کریں گے، لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے، جب تم یہ دیکھو تو سمجھ لینا قیامت نزدیک ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کسی امین کے پاس امانت رکھی گئی ہے اور وہ اس امانت کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس میں خیانت کر دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، حکمرانوں کو دیکھ لیں، نچلے طبقے کو دیکھ لیں، تو سب کی سب کیا صورتحال ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اسی طریقے سے یہاں تک فرمایا کہ لوگ سود کھانے لگیں گے، لوگ سود کھانے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو سود نہیں کھاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی بو ان کو بھی پہنچے گی۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہے اپنے حلال کاموں کے لیے بھی جھوٹ بولیں گے، اور یہاں تک کہ یہ ایک معاشرے کے اندر ایک فن اور ایک ہنر سمجھا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خون ریزی جو ہے کثرت سے ہونے لگی ہے اور لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کی جان لینے لگے ہیں، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں مقابلے شروع کر دیں گے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں تک کہ ان سے بدسلوکی شروع کر دیں گے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ انصاف جو ہے وہ نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے، انصاف جو ہے نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے گا، اور جھوٹا آج معاشرے کے اندر سچا تصور کیا جاتا ہے، اور سچا جو ہے معاشرے کے اندر کہاں اس کی قدر ہوتی ہے، کہاں اس کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ریشمی لباس جو ہے وہ عام ہو جائے گا، مرد حضرات بھی ریشمی لباس پہنیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ظلم وہ عام ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ طلاق اور خلا میں کی کثرت ہو رہی ہے، طلاق اور خلا کی کثرت ہو رہی ہے، تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ناگہانی اموات
جب یکدم اچانک سے موت آنا شروع ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تم یہ دیکھو کہ یہاں تک کہ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی، یہاں تک کہ اسے خیانتی کہا جائے گا۔ جو امین ہوگا اس کو خیانتی کہیں گے، اور جو خیانتی ہوگا اس کو لوگ امین سمجھیں گے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دوسروں پر تہمت لگا رہے ہیں، لوگوں پر تہمت لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے، تو یہاں تک کہ تم یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جب بارش ہونے لگے اور بارش کے باوجود بھی گرمی ختم نہ ہو تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کرنے لگیں گی، اور یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اللہ کرے ہماری اولاد ہی نہ ہو، اور جن کی اولاد ہو گئی وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمارے اولاد ہوتی نہ، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو لوگ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں گے، دنیا ان سے کٹ آف ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ امیر اور وزیر جھوٹ کی عادی بن جائیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی کہ سردار جو ہے وہ ظلم کرنے ہوں گے، قوم کے جو امیر ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ عالم اور قاری، یہ فرمایا کہ جب اپنے دین کے سوداگر بن جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ قاری قرآن کی تلاوت کریں گے اور ان کی قرآن کی تلاوت گلے سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی کہ ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوگا، آوازیں خوبصورت ہوں گی لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اور جب علماء کو دیکھو کہ وہ گفتگو تو بہت کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو فرمایا کہ سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ یہاں تک کہ سونا عام ہو جائے گا، مرد حضرات بھی سونا پہننا شروع کر دیں۔ جب مرد حضرات بھی سونا پہننا شروع کر دیں تو سمجھ دینا قیامت قریب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ چاندی کی مانگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیں آج وائٹ گولڈ جو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، آج پوری دنیا کے اندر سونا کا مرد پہننا شروع کر دیا اور وائٹ گولڈ جو ہے عورتوں نے پہننا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ فرمایا گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ لوگ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو بھی معمولی سمجھیں گے، اور یہاں تک کہ امن کم ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے نسخوں کو بہت زیادہ رنگین کیا جائے گا، ان کو نقش و نگار سے وہ کیا جائے گا، لیکن قرآن کو کھول کر لوگ پڑھیں گے نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی 72 نشانیاں ذکر کی ہیں، لیکن ناظرین کرام میں یہ کہوں گا یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی قیامت دور ہے تو ناظرین کرام مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام اگلی نشست میں انشاءاللہ علامات کبریٰ کہ قیامت کی بڑی علامات کون سی ہیں، کہ جب چھوٹی علامتیں ظاہر ہو گئیں تو اب بڑی علامتیں کب ظاہر ہوں گی، تو اب انشاءاللہ اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عاقبت، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قبر میں راحت کا سامان نماز، قرآن، ذکر و اذکار، استغفار، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ اپنے راحت کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو برمنگھم UK سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔